ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بیہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے؟ تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے یہ گندگی ہے, اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس پخانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے, ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو نیچر پر ہو, جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے, تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیسٹ کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے؟ مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو, تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا, ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں, جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل, جو سیکولر, جو ملحد لوگ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ, تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ ایل جی بی ٹی کا جو قانون ہے, اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہے. میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو 4 شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, وہ سارا فیلنگ ہی کا تو چکر ہے کہ ابے فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو, آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو. آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو, جلدی شادی کرو, محمود رہو گے, ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ. وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں, وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چینج. ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس پہ بڑا پھڈا ہو رہا ہے, سینما گھروں میں کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے, کہا جا رہا ہے جس میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں؟ وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی. جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا, ہیجڑوں کو دکھایا جائے گا, تو آپ کی فیلنگز آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج. انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے. جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے, آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی.
تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی.